سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے گرفتار شدہ سعودی عہدیداروں اور شہزادوں سے $2 ٹریلین کی رقم ہتھیا لی ہے۔ لبنانی ویب سائٹ النبا کے مطابق خبروں میں کہا گیا ہے کہ درجنوں شہزادوں اور دوسرے اعلیٰ عہدیداروں کی گرفتاری کا مقصد ان کی دولت کو ہتھیانا ہے۔ آل سعود خاندان کے خفیہ رازوں کا پردہ سوشل میڈیا پر فاش کرنے والے مجتہد نامی مبصر نے بھی اس خبر کی تصدیق کی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق کھرب پتی سعودی شہزادے ولید بن طلال نے شاہی خاندان کی ایک میٹنگ میں دھمکی دی تھی کہ اگر سابق ولی عہد محمد بن نائف کو رہا نہ کیا گیا تو وہ اپنی دولت سعودی عرب سے باہر منتقل کر دیں گے۔ سعودی عرب کی شاہی حکومت نے درجنوں شہزادوں اور سابق وزیروں کو کرپشن کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ MBC چینل کے بانی ولید ال ابراہیم اور عرب پتی سعودی تاجر صالح کامل بھی گرفتار ہونے والوں میں شامل ہیں۔ یہ گرفتاریاں شاہ سلمان کی جانب سے نئے وزراء اور عہدیداروں کے تعین کے محض چند گھنٹے کے بعد عمل میں لائی گئی ہیں۔ شاہ سلمان نے وزیر خزانہ عادل فقی کو برطرف کر کے محمد الطویجری کو یہ عہدہ سونپ دیا ہے۔ سابق شاہ عبداللہ کے بیٹے متاب کی جگہ خالد بن عیاف کو نیشنل گارڈ کا وزیر بنا دیا گیا ہے، جبکہ بعض رپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ گرفتار ہونے والوں میں متاب بن عبداللہ بھی شامل ہے۔ شاہ سلمان کے حکم سے ولی عہد محمد بن سلمان کی صدارت میں ہونے والے اینٹی کرپشن کمیشن کے اجلاس میں بڑے پیمانے پر گرفتاریوں کا حکم دیا گیا تھا۔ جدہ سے تمام نجی پروازوں کو بھی روک دیا گیا ہے، جس کا مقصد کسی بھی شہزادے یا سابق عہدیدار کے بیرون ملک جانے کا امکان ختم کرنا ہے۔ یہ گرفتاریاں اور معزولیاں شاہ سلمان کے اس فیصلے کے محض چند ماہ کے بعد ہوئی ہیں، جس کے تحت انہوں نے ولی عہد محمد بن نائف کو ان کے عہدے سے برطرف اور اپنے بیٹے محمد بن سلمان کو نیا ولی عہد مقرر کیا تھا۔ اقتصادی مبصرین کا بھی کہنا ہے کہ شہزادہ ولید بن طلال کی گرفتاری دنیا بھر کی بڑی کاروباری شخصیات کے لیے کسی دھچکے سے کم نہیں ہے، کیونکہ کھرب پتی سعودی شہزادے نے دنیا کے نامور ترین مالیاتی اداروں میں سرمایہ کاری بھی کر رکھی ہے۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی عظیم سبزواری، چلتے ہیں ان کی طرف۔ عظیم صاحب، اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ جیسا کہ ابھی آپ نے رپورٹ میں بھی ملاحظہ فرمایا کہ سعودی عرب کے 18 شہزادوں اور بہت سے اعلیٰ عہدیداروں کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ان کی جو رقومات جو بھی کچھ تھیں تو ان کو بھی ہتھیا لیا گیا ہے، تو اس پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ دیکھیں انوری، یہ صورتحال کوئی نئی نہیں ہے، یعنی اس کی غیر متوقع بھی نہیں ہے، اس کی پہلے ہی سے توقع کی جا رہی تھی کہ اس قسم کے اقدامات سعودی عرب میں انجام پائیں گے۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ جب سے سعودی عرب میں شاہ سلمان نے اقتدار سنبھالا ہے ملک عبداللہ کے انتقال کے بعد سے، تو انہوں نے کچھ ایسے اقدامات شروع ہی سے کیے تھے جن سے اس قسم کی اشارے مل رہے تھے کہ اب سعودی عرب کے اندر جو روایتی جو طریقہ کار تھا اقتدار کی منتقلی کا، اس میں تبدیلی آنے والی ہے۔ یعنی سعودی عرب میں اب تک روایتی جو شاہ عبدالعزیز کی وصیت کے مطابق یہ رہا ہے کہ اقتدار بھائی سے بھائی کو منتقل ہوتا رہا ہے، اور اسی سلسلے میں جو ہے عبداللہ سے جو ہے سلمان کو اقتدار منتقل ہوا۔ لیکن اس کے بعد جو اقدامات شاہ سلمان نے اقتدار سنبھالنے کے بعد کیے، بالخصوص انہوں نے پہلے ہی لمحے میں ہمیں آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے آتے ہی بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچاڑ کی، اور سینئر ترین جو وزراء تھے ان کو برطرف کر کے جو ہے وہ نئے وزراء لائے گئے، انتہائی ناتجربہ کار ٹیم کا انتخاب کیا گیا۔ حتیٰ عادل الجبیر کی میں مثال دوں گا کہ ایک انتہائی ناتجربہ کار شخص کو ملک کا وزیر خارجہ بنایا گیا۔ ظاہر ہے کہ عادل الجبیر جو ہیں وہ جو موجودہ ولی عہد ہیں محمد بن سلمان، ان کے قریبی دوست ہیں، امریکہ میں ان کے ساتھ رہے ہیں، تو لہذا یہ ایک جو تھی وہ اس کی توقع کی جا رہی تھی۔ پھر شاہ سلمان نے جو دوسرا اقدام کیا وہ یہ تھا کہ اپنے ولی عہد محمد بن نائف کو برطرف کیا، اور نائف کو برطرف کرنے کے بعد میں اپنے بیٹے محمد بن سلمان کو جو ہے ولی عہد بنایا۔ تو یہ جو اقتدار کی جو رسہ کشی اور کشمکش تھی سعودی خاندان میں، یہ کھل کر سامنے آ گئی، کیونکہ ظاہر ہے کہ اب تک کی جو صورتحال وہ یہی تھی کہ بھائی سے بھائی کے اقتدار منتقل ہوگا اور اس طرح سے جو ہے وہ اقتدار چلتا رہے گا، لیکن انہوں نے اس پورے پیٹرن کو چینج کرنے کے لیے اور اپنی جو ہے وہ صورتحال کو اپنے یعنی اقتدار کے اوپر اپنے خاندان یا خاص اپنے جو گرفت تھی اس کو مضبوط کرنے کے لیے سارے اقدامات کیے، اور محمد بن سلمان کو جو ہے وہ ولی عہد مقرر کیا۔ تو یہ توقع تھی کہ اس قسم کی جو جنگ رسہ کشی شروع ہوگی۔ اب رہی بات یہ کہ جہاں تک آپ نے اس بات کا حوالہ دیا جس کا
مختلف میڈیا میں بھی یہ بات آ چکی ہے اور تباتر کے ساتھ لوگ اس بات کو کہہ رہے تھے کہ چونکہ اقتصادی طور پر جنگ یمن کے نتیجے میں سعودی عرب کی اقتصادی حالت بہت پتلی ہے اور جو خاندانی رسہ کشی سعود خاندان میں شروع ہوئی اس کے نتیجے میں جو اختلافات ہوئے تو بعض شہزادوں خاص طور پر شہزادہ طلال نے ولید بن طلال نے جو کھرب پتی ایک تاجر ہیں اور دنیا بھر میں ان کی سرمایہ کاری ہے ٹریلین کیا نام ہے سعودی ریالز کے اندر انہوں نے سرمایہ کاری کر رکھی ہے تو انہوں نے یہ بات کی دھمکی دی تھی کہ اگر نائب ولی عہد جن کو برطرف کیا گیا ہے محمد بن نائف کو ان کو رہا نہ کیا گیا جیسا کہ اس رپورٹ میں بھی اس جانب اشارہ تھا تو وہ اپنی دولت جو ہے وہ بیرون ملک منتقل کر دیں گے اور یہ تو شاید ہو سکتا ہے یہ نہ بھی ہو یہ دھمکی نہ بھی دی ہو لیکن اصولی طور پر چونکہ سعودی عرب کی جو اقتصادی حالت ہے وہ انتہائی پتلی ہو چکی ہے تو اس کے نتیجے میں اس بات کا قوی امکان ہے کہ سعودی شہزادے اور خاص طور پر وہ شہزادے جو موجودہ شاہی حکمرانوں کے عتاب کا شکار ہیں وہ اپنی رقوم سعودی عرب سے باہر منتقل کر دیں اور شاید اس کا امکان قوی تھا کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر موجودہ حکومت کا جو سیٹ اپ ہے اس کا چلانا ان کے لیے انتہائی مشکل ہو جائے گا کیونکہ محمد بن سلمان نے جو اقدامات کیے ہیں ان میں آپ کو یاد ہوگا یمن کی جنگ جو انہوں نے شروع کی تو ایک اچانک جنگ شروع کی اور اس کے اندر انہوں نے مختلف ملکوں کے نام بھی لے دیے کہ صاحب فلاں فلاں ممالک جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں جبکہ ان کو اطلاع بھی نہیں تھی سعودی فوجی اتحاد بنا کر اور اس جنگ کے اخراجات اپنی جگہ پر اس سے پہلے جو شام اور عراق کے اندر وہ داعش اور القاعدہ کی پینیٹریشن کے ذریعے جو رقم خرچ کرتے رہے ہیں اقتدار کے امریکی ایجنڈے کے اوپر کام کرتے ہوئے اس کے اخراجات ایک طرف پھر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں جو گراوٹ آئی اس نے سعودی اقتصادیات اور معیشت کو جو ہے وہ انتہائی بلکہ ناقابل تلافی حد تک نقصان پہنچایا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ ساری صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ غیر متوقع نہیں تھی اور ابھی مزید اقدامات کی ہمیں توقع کرنی چاہیے اور دیکھنا ہوگا کہ سعودی شاہی خاندان کے اندر جو ہیں اختلافات مزید شدت اختیار کریں ظاہر ہے کہ وہ شہزادے اور وہ شاہی خاندان کے افراد کہ جن کو اقتدار سے یا مختلف عہدوں سے محروم کیا گیا ہے وہ اس پر خاموش نہیں بیٹھیں گے ظاہر ہے کہ وہ ایکشن لیں گے اور اس ایکشن کے نتیجے میں ممکن ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ مزید بدامنی کا شکار ویسے بہت عرصے سے سعودی عرب میں عجیب و غریب اتفاقات جو ہے رونما ہو رہے ہیں ان میں سے ایک یہ تھا اب دیکھتے ہیں آگے اور کیا اتفاقات رونما ہوتے ہیں بہت شکریہ آپ کا عظیم صاحب